جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل انٹرویوز کا دور ہے، پریس کانفرنسوں کا دور ہے، انکشافات کا دور ہے، نئی نئی کہانیوں کا دور ہے، نئے نئے قصوں کا دور ہے، داستانوں کا دور ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے اس کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ تعلق عمران خان سے ہوتا ہے۔ خاور مانیکا کا انٹرویو ابھی زیر گردش ہے۔ ابھی خاور مانیکا، اعلیٰ حضرت خاور مانیکا کے کلپس چلی جا رہے ہیں، ان کی جو اقوال زریں ان کی بازگشت ابھی نہیں تھمی تھی کہ ہمارے دوست اور بہت ہی پیارے دوست جاوید چودھری نئی خبر لائے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاض ملک صاحب بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، ریاض ملک صاحب کا بھی انٹرویو آ سکتا ہے، ریاض ملک صاحب کی بھی باتیں سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ بھی بڑے انکشافات بھرا انٹرویو ہوگا اگر یہ آیا تو۔ بقول جاوید چودھری، ریاض ملک صاحب جو گفتگو کریں گے ان کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ یعنی ملک ریاض صاحب کا جو انٹرویو ہوگا اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی مد میں عائد کیے جانے والے 460 ارب روپے کے جرمانے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کیا کردار تھا اور انہوں نے ملک ریاض سے کیا کیا مراد حاصل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کو 460 ارب، ایک کیس آیا تھا اور اس کیس کے جواب میں سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا۔ اس وقت ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو باہر سے پیسے آئے تھے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اسی جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع ہوئے تھے، جو کہ بعد میں مسلم لیگ نون والے اور خاص طور پر پی ڈی ایم نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ تو حکومت پاکستان کے پیسے تھے، غریب لوگوں کے پیسے تھے، اور یہ ادھر کہاں جمع ہو گئے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں، جرمانے کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ حالانکہ یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ القادر یونیورسٹی بھی موجود ہے، وہ زمین بھی موجود ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آیا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، لیکن کرپشن کا کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ تو خیر، پہلا حصہ ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو ہوگا، وہ جو 460 ارب بحریہ ٹاؤن کو جرمانہ ہوا چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں، اس میں ثاقب نثار صاحب کا کیا کردار ہوگا اور ثاقب نثار صاحب نے کیا مراد لیں ملک ریاض صاحب سے، بڑا انکشافات بھرا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک سٹوری ہے، اس کے پیچھے اگر کچھ نکلتا ہے تو یہ بہت بڑی سٹوری ہے۔ دوسرا جو جاوید چودھری صاحب بتاتے ہیں، دوسرا جو ہے حصہ انٹرویو کا، وہ ہوگا 2014 میں دھرنوں کے حوالے سے، کہ یہ 2014 میں جب عمران خان نے 126 دن کے دھرنے دیے تھے نواز شریف حکومت کے خلاف، اور جس میں طاہر القادری بھی شامل ہو گئے تھے، جب ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا تھا تو طاہر القادری بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، تو 2014 میں عمران خان کے دھرنے میں ملک ریاض کا کیا کردار تھا، اور یہ دھرنا کس کی پلاننگ تھی، خوراک ادائیگیوں کے لیے رقمیں اور پیغامات کہاں سے آتے تھے، اور یہ سارا کچھ بتائیں گے ملک ریاض صاحب۔ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلا حصہ ہوگا کہ 460 ارب جو سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن پر جرمانہ کیا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں، اس میں ثاقب نثار کا کیا کردار تھا اور ثاقب نثار نے کیا مراد لیں۔ دوسرا 2014 کے جو دھرنے ہوئے تھے، عمران خان کے نے جو دھرنے دیے تھے، اس میں ملک ریاض کا کیا کردار تھا اور ان دھرنوں کی منصوبہ بندی کس نے کی تھی۔ اور پھر تیسرا حصہ جو ہے اس انٹرویو کا، وہ زیادہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ ملک ریاض نے کا یہ انٹرویو کا یہ تیسرا حصہ، ملک ریاض صاحب بتائیں گے کہ عمران خان کے دور میں کس کا کیا کردار تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتیں کروائیں تھیں۔ اس دوران کچھ اداروں کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ملک ریاض نے اس وقت دونوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ سب بھی وہ پہلی بار بتا رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے اور یہ بازگشت کئی دنوں سے سنی جا رہی تھی، اب جاوید چودھری صاحب نے باقاعدہ اس پہ بات کی ہے کہ ہاں آ رہا ہے، اور انہوں نے ملک ریاض صاحب سے بھی بات کی ہے،
اور ملک ریاض صاحب آج کل دبئی میں ہوتے ہیں، تو وہ بقول جاوید چودھری صاحب کے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ سوالات پوچھے گئے تھے مجھ سے، اب یہ انٹرویو کی شکل میں ہے، بیان کی شکل میں ہے، اور یہ گفتگو کس طرح سامنے آتی ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، یہ کب آتی ہے اور یہ بھی ابھی اس کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ بولنے والے ہیں، اور جو بولنے والے ہیں وہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 3 حصے ہیں اس کے، ایک تو عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی ملک ریاض صاحب اس پر بھی بولیں گے، دوسرا جو دھرنوں 2014 کے دھرنے تھے اس پر ملک ریاض صاحب بولیں گے، اور تیسرا سپریم کورٹ نے جو بیریا ٹاؤن کو جرمانہ کیا تھا 460 ارب اس پر وہ بولیں گے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب اس میں کوئی شک نہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں، بہت ساری ان کے بارے میں کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، لیکن اس ملک میں اگر ڈیلیور کیا ہے کرنے والوں میں ایک نام ملک ریاض صاحب کا بھی ہے۔ آپ بیریا ٹاؤن سے لاکھ اختلاف کریں، بہت ساری باتیں کریں، مگر بیریا ٹاؤن جا کر دیکھیں تو وہ ملک جہاں ڈھانچے کھڑے ہوتے ہیں، سڑکیں کاغذوں پہ موجود ہوتی ہیں، پل صرف نقشوں میں ہوتے ہیں، اور پیسے کھا جاتے ہیں اور پروجیکٹ نہیں ہوتے، جہاں لٹ مار ہے اور قدم قدم پر کرپشن اور ہڑپشن ہے، وہاں بیریا ٹاؤن، اور ہر شہر میں بیریا ٹاؤن۔ اور دوسری بات کہ ملک ریاض صاحب ہر دور میں بڑے امپورٹنٹ رہے، نواز شریف صاحب کا دور ہو، آصف علی زرداری یعنی پیپلز پارٹی کا دور ہو، یا عمران خان کا دور ہو، اس میں ان کی 2-3 ایک مبینہ آڈیوز بھی آئی تھیں، جس میں ایک میں ملک ریاض صاحب آصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ایک مبینہ آڈیو میں، وہ ابھی اس کی فرانزک نہیں ہوئی، کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، تو زرداری صاحب کہتے ہیں دیر ہو گئی ہے۔ پھر وہ ہیرے کی انگوٹھی والا بھی ان کا قصہ ایک آیا تھا، کہ وہ جو بشرا بی بی کو ہیرے کی انگوٹھی چاہیے تھی۔ پھر اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ان کا نام آیا تھا، کہ وہ پیسے جو غریبوں کے تھے، حکومت پاکستان کے تھے، وہ ملک ریاض صاحب نے واپس منگوا کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ حالانکہ اب کہانی سامنے آ رہی ہے، یو اے ای کے المشرق جو بینک ہے اس نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا اور کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کا نہیں تھا۔ یہ جب وہاں پیسے پکڑے گئے برطانیہ میں تو اکاؤنٹ ڈی فریز ہوا، تو پھر اکاؤنٹ ہولڈر نے کہا کہ پیسے واپس منگوائے، اور وہ پیسے واپس منگوا کر انہوں نے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا پہلا سرا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایک فلیٹس خریدے تھے نواز شریف صاحب کے بیٹے سے، اور مہنگے داموں پہ خریدے تھے، وہ کہانی بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ وہ جو فلیٹس خریدے اور مہنگے داموں پر خریدے، اور اس کا پیسہ جو پھر بعد میں آگے وہ پکڑا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک سنا جا رہا ہے کہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے مبینہ طور پر کہیں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کو روتے ہیں، میں نے تو 7-8 ارب روپے اس میں میرے چلے گئے، کھا گئے یہ تحریک انصاف کے دور میں۔ اب اس کی کئی کہانیاں کہ کیوں کھائے، انہوں نے کیوں پیسے دیے، وہ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب پاکستان میں بزنس کرنا ہو تو یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ایک مشہور انٹرویو بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل کو پہیے لگاتا ہوں، تو وہ بھی لگانا پڑتا ہے۔ اتنا بڑا بزنس ہو، اتنا بڑا سٹیک ہولڈر، اور جہاں اس ملک میں جہاں کامیاب ہونا ایک تانا ہو، جہاں دولت مند ہونا، گو کہ بہت سارے دولت مندوں کے پیچھے عجیب و غریب گھنونی کہانیاں ہوتی ہیں، اور کئی حق کھا کر وہ پہنچتے ہیں، کئی لوٹ مار کر کے، گھپلے کر کے بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثریت یہ کہا جاتا ہے کہ جو امیر ہے بس وہ اس نے ضرور لوٹ مار کی ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نسل در نسل سے محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق حلال کے بھی پیسے کمائے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں کہ جنہوں نے جو دیکھتے ہی دیکھتے سکوٹروں سے پلازوں کے مالک بن گئے، جن کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بن گئیں، جن کے والد ٹیچر ہوتے تھے مگر وہ پلازوں کے مالک ہیں اب، جن کے والد صاحب ٹھیکیدار ہوتے تھے مگر اب وہ پورے ملک کا ٹھیکہ وہ لے چکے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ترقیاں ہوئیں، اس میں بھی بڑا ہے، یہ بھی کہانیاں اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے محنت کر کے بھی حق حلال سے بھی کمائے۔ تو
یہ تو خیر ساری سائیڈ کی باتیں ہیں. بتانا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کا سنا جا رہا ہے، کوئی انٹرویو آ رہا ہے، اور اس انٹرویو میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن مین 3 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ان کا 460 ارب جو ان کو جرمانہ ہوا تھا، اس میں کس کا کیا کردار تھا، 2014 کے دھرنوں میں کس کا کیا کردار تھا، اور عمران خان حکومت میں جو کچھ ملک ریاض صاحب کے سامنے ہوا وہ سب کچھ. گو کہ میری خواہش ہے ملک ریاض صاحب مسلم لیگ نون کے دور میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ان کو بلیک میل کیا گیا یا جو کچھ ان سے کروایا گیا، وہ بھی کسی دن بیان کریں، اور پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا وہ بھی بیان کریں. لیکن بہرحال انٹرویو ان کا آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کب آتا ہے. پاکستان زندہ باد.